شکارپور میں ہم نے ایک انٹرفیتھ واک کروائی. اب واک کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں پہ دو گروہوں کے درمیان جھگڑا موجود تھا اور دونوں ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جھگڑا بڑھ رہا تھا. تو یہ ہمارے جو پیس امبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ یار جھگڑا کرنے سے پہلے آپ یہ تو جان لیں کہ ایک دوسرے کو کہ آپ کیا بلیو کرتے ہیں, کیا بلیو نہیں کرتے ہیں, اور آپ اپنی ذرا غلط فہمیاں دور کر لیں. اس کے لیے انہوں نے ایک واک پلان کی. اس واک کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی. وہ خود ایک کمیونٹی کے ایک بااثر شخصیت تھے, تو ان کا ایک نیٹ ورک موجود تھا. انہوں نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے سے ان لوگوں کو قائل کیا کہ وہ ایک دوسرے کی جگہوں کا وزٹ کریں, اور ایک پورا جس میں انہوں نے چرچ کا بھی وزٹ کیا, اس میں انہوں نے مندر کا بھی وزٹ کیا, اس میں انہوں نے مسجد کا بھی وزٹ کیا, مدرسے کا بھی وزٹ کیا. تو آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اگر ریئلائز کرا دیں تو لوگوں کا پتہ چلتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہیومینٹی کو ڈسکور کر سکتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میں ہوں سبیحہ شاہین اور ہم آؤٹ آف دی باکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. آج میں آپ کو دو بہت ہی قابل اور اہم شخصیات ہیں جن سے ملوانا چاہتی ہوں, جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں, جس کی ہمیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے. وہ تو ہم ایک خوبصورت ملک ہیں, خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بہت ڈائیورس ملک ہیں اور ہم ہمیشہ سے بڑے پرامن لوگ رہے ہیں. لیکن پھر یکا یک کیا ہوا کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2001 سے لے کے اب تک ہم 83,000 جانیں گنوا چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 126 بلین USD کا نقصان کر چکے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقصان کیوں ہوا, کیسے ہوا, ہم نے 83,000 جانیں کیسے گنوائی. یہ سب کچھ ہوا ٹیررزم کے نتیجے میں. اور ٹیررزم جو ہے وہ پیداوار ہوتا ہے ایکسٹریمزم کا, اور ایک انتہا پسندی جو ہوتی ہے معاشرے کے اندر, یا ایک انتہا پسند جو سوچ ہوتی ہے, الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی شکل میں, ٹیررزم کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو میرے ساتھ جو دو لوگ ہیں وہ اس بہت اہم موضوع پہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں چاہوں گی پرویز اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سانچ پریت سے آپ کا تعلق ہے, آپ CEO ہیں سانچ پریت کے. پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیے, آپ کب سے اس ادارے کے ساتھ ہیں, کیوں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, تھینک یو سو مچ سبیحہ. جس طرح آپ نے میرا تعارف کروایا, میرا نام پرویز اختر ہے اور سانچ پریت کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو سانچ پریت تو 2002 سے پاکستانی میں کام کر رہی ہے, لیکن میں نے اس کو جوائن کیا 2013 میں. پھر میں نے ایک اور اسائنمنٹ پہ چلا گیا تھا 2018 میں, پھر 22 کے بعد پھر کنٹینیو میں اس کے ساتھ کام. سانچ پریت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے سننے والے بہت سارے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ سانچ پریت کیا ہے. جی, تھینک یو سو مچ. بالکل یہ پوچھتے ہیں, اگر جب ہم پنجاب سے باہر جاتے ہیں تو اس جی. کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ سانج کیا اور پریت کیا ہے. سانج ہوتا ہے سب کا شیئرنگ, اور پریت ہوتا ہے لو. جیسے سانجی اپنی خوشیاں جی سب ایک ہے, تو بالکل اسی چیز کی ریفلیکشن ہے, سب کا پیار محبت سے رہنا. ہمارا جو نام اسی چیز کا ریفلیکشن ہے کہ ہمیں وی شوڈ لیو ٹوگیدر ود ہارمنی, پیس. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں میں ان کی طرف آؤں گی. جی سر, آپ اپنا تعارف کرائیے اور آپ کا ادارہ, اپنا نام بتائیے, اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے. جی, بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ اس امپورٹنٹ فورم پہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات کہنے کا اور اپنے ادارے اور کام کا تعارف کرانے کا. میرا نام رشاد بخاری ہے, میں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. ہمارا ادارہ 2009 میں رجسٹر ہوا تھا, اور 2009 کے بعد سے ہم اب تک تعلیم کے ذریعے سے پاکستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ایک جملہ کہ تعلیم کے ذریعے امن کیسے آئے گا, سب بلیو تو کرتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں, یعنی کریکولم ہے, یعنی نصاب ہے, اسی طرح سے ٹیچرز ٹریننگ ہے یا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور کلاس روم مینجمنٹ ہے. تو ان سب شعبوں پہ ہم نے کام کیا ہے, اور ہمارا کام کا فوکس یا یوں کہہ لیں کہ مرکز یہی رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک ایسی تعلیم کو انشور کریں اپنے بچوں کے لیے جس کے ذریعے سے بجائے کانفلکٹ کریٹ ہونے کے, بچوں کو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقے آئیں. تو آپ نے تو جڑ کو پکڑا نا. جی, دیکھیں, جو ایک بنیادی چیز ہے جہاں سے آپ امن بھی لا سکتے ہیں اور جہاں سے آپ کچھ امن کے خلاف بھی لا سکتے ہیں, تو آپ نے تو بہت ہی اہم چیز پکڑی, وہ تعلیم پکڑی,
بچوں کو پکڑا. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات ہے. میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا اپنے ادارے کے بارے میں اور بھی بتائیے کہ آپ امن کی بات تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، امن کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیانیہ ہے وہ صحیح ہو، جی لوگوں کے رویے بہتر ہوں، ان کے ہاں بیہیویئر چینج یا سوشل چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم کس طرح کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. بالکل. تو ہم پاکستان جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ڈائیورس کنٹری جی ہے. بالکل. یہاں پہ بہت سی زبانیں بولنے والے، کئی مذاہب جی کو بالکل. اور یہ ماننے تو والے، خوبصورتی ہے نا. ٹھیک ہے، مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. جی اب ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود جو فرق بالکل ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے، تو ہم آپس میں مل جل کر جینا سیکھیں. بالکل. دیکھیں ہمارے مختلف اگر ہم ہوں تو ضروری نہیں کہ ہم مختلف ہیں تو ہم جھگڑا کریں. تو اسی لیے ڈائیورسٹی کی جی اپریسیشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ سیکھیں کہ ڈائیورسٹی کوئی ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طاقت ہے، بالکل. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم مل کر زیادہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارا پرائمری ٹارگٹ تھا وہ تو تعلیم کا میدان تھا، یعنی اس میں اسکول اور مدرسہ شامل ہیں. ہمارے کام کا آغاز تو ہم نے مدرسے کی انہانسمنٹ سے کیا تھا. تو ہم نے پاکستان بھر سے کوئی ہزاروں کے قریب مدرسے کے اساتذہ کو انگیج کیا اور ان کو ہم نے یہ کانسیپٹس منتقل کرنے کی کوشش کی کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، تنوع کیا ہوتا ہے، انکلوژن کیا ہوتا ہے، پیس کیا ہوتا ہے، کانفلکٹ کیا ہوتا ہے، کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے، کو ایگزسٹنس کیا چیز ہے، میڈییشن کیا چیز ہے، ڈائلاگ ہم کیسے لے کر آئیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ان کو، ان کی جو تعلیمی پیش رفت ہے کہ وہ کس طرح سے مؤثر استاد کے طور پر کلاس روم میں کام کر سکتے ہیں. مدرسے اور وہاں کی تعلیم سے پاکستان اور باہر کے لوگوں کو بہت شکایات ہیں. وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ حالانکہ مدرسے دیکھیے ہمارے صدیوں سے مدرسے چلے آ رہے ہیں اور یہ سارا ایک سسٹم جو ہے وہ اس خطے کا ہے. تو اسی جی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں مدرسے کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ان کے موقف کو بھی جاننا جی چاہیے، ان بالکل. کے سسٹم کو، ان کے نظام کو جاننا چاہیے، کیونکہ مدرسے صدیوں سے یہاں جی کام کر رہے ہیں. بالکل. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، بالکل. یہ ہمارے تہذیبی ادارے ہیں. تو ان کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر ہاں سکتے. کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو فنامنا 2001 کے بعد پیدا ہوا ہے پاکستان میں، جس سے انتہا پسندی بڑھی ہے، جی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف وہی وہ لوگ ہیں جن کو مورد الزام ٹھہرایا. دیکھیے میں اگر صحیح بات کروں رشاد صاحب تو شاید آپ کو انتہا پسندی کا شکار تو ایچسن میں پڑھنے والے نوجوان بھی ملیں گے. مطلب ہمارے پاس جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں یا جو بہت الیٹ اسکول ہیں جن کو ہم الیٹ اسکول کہتے ہیں، آپ کو انتہا پسندی تو وہاں بھی نظر آتی ہے. اس لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں لیبل نہیں کرنا چاہیے مدرسوں کو. اور جب ایک سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے انتہا پسندی آ گئی تو میں آپ کی طرف آؤں گی. پرویز صاحب آپ کس طرح سے عمل لانے کی بات کر رہے ہیں؟ سانج پریت کو اگر میں دیکھوں تو ہمارے جو اگر مشن ہے وہ اس چیز کا ریفلیکشن ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے سوسائٹی ویئر پیپل ہیو ایکسیس ٹو ایکول رائٹس اینڈ ایکسرسائز دیم. جی تو ہم نے اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ایجوکیشن، جس طرح ارشاد صاحب نے کہا، ایجوکیشن ہماری مین وہیکل ہے. اس کے اوپر ہمارا میجر کام جو مور دین 50-60% وہ ایجوکیشن پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ پہ بھی، چائلڈ پروٹیکشن پہ بھی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ واٹر سینیٹیشن پہ بھی کام، یوتھ اور وومن امپاورمنٹ ہمارے کراس کٹنگ ہے. لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ تھیم ہے جس پہ ہم آج بات کرتے ہیں، تو یہ ایکسکلوزولی ایک تو ہم نے ابھی UNODC کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، نیکٹا کے ساتھ. جی UNODC کیا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا یہ ہمارے سننے والوں کو. نیشنل آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم ہے اور یہ کرائمس کی پریونشن کے اوپر کام کرتا ہے، ڈرگس کے اوپر کام کرتا ہے اور ایکسٹریمزم کے اوپر کرنٹلی نیکٹا کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. جی جیسے یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، UNFPA UNDP، اسی طرح سے UNODC ایک ادارہ ہے. جی تو یہ جو ہمارا ایکسکلوزیو ورک ہے وہ PVE کے اوپر ہے، پریونشن آف وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم. تو یہ ہمارا جو انٹروینشن PVE پریونشن آن وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم، تو یہ ایکسکلوزیولی جو ہمارے ایکسٹریمزم کی جو آپ نے بات کی تھی، ہم نے اتنے $1 ملین اور اتنی جانیں قیمتی گواہی بالکل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں ہم کمیونٹیز کو انگیج کر رہے ہیں، مدرسوں کو پارٹیکولرلی. ہمارا پروجیکٹ بڑا ڈائیورس قسم کا ہے. کیا ہے؟ ہم نے وہ تھیم لیا ہے جو کہ بہت ایکسکلوڈڈ ہے. جی بالکل. فار ایگزامپل مدرسے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدرسے مین اسٹریم ایجوکیشن کی طرح نہیں ہیں.
وہ بالکل ہی ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئسولیشن میں کام کریں، although ان کا ایک اپنا جب آپ مدرسوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی، تو کیا آپ صرف جو لڑکوں کے مدرسے ہیں ادھر ہی کام کرتے ہیں یا لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی جاتے ہیں؟ جی ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے جو ابھی ہم ریسنٹلی کر رہے ہیں، یہ ہمارا 3 مدرسے میل کے ہیں اور 2 فیمیل کے ہیں۔ اگر ہم اپنی جغرافیکل لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں انٹرسٹنگلی، وہ بھی راجن پور ہے۔ یو نو راجن پور جی کا لٹریسی ریٹ بھی 40 سمتھنگ % ہے، بہت لویسٹ ہے پنجاب کے اندر، تمام انڈیکیٹر میں وہ نیچے ہے۔ تو وہاں پہ مدرسوں کے ساتھ کام کرنا اور اس سینسٹیو تھیم کے اوپر کام کرنا، پھر خواتین کے ساتھ کام کرنا جہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کو اس پورے پروجیکٹ کے اندر جو آپ یو این او ڈی سی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت اہم کام ہے، اس میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کولیبوریشنز بناتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے سانج پریت کی ایک جو مین اسٹرینتھ ہے، ہم ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ویدر وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، واش ہے، اور یو این او ڈی سی کا یہ پروجیکٹ ہے، یہاں پہ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور ڈی سی فلی آن بورڈ، کیونکہ یو این او ڈی سی کی پارٹنرشپ بھی نیکٹا کے ساتھ ہے نا، جی تو یہ ٹاپ سے ایک کولیبوریشن اور یہاں گورنمنٹ پہ کے ساتھ چل میں رہی ہے۔ یو این او ڈی سی کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو اپروچ کو، جس طرح سے انہوں نے نیکٹا اور گورنمنٹ اتھارٹیز کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ ہمارا پریویس ایکسپیرینس بھی ہے اس تھیم کے اوپر کام کرنے کا، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ اس لیول پہ میں ذرا اپنے سننے والوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی ایبریویشن میں بولی جاتی ہیں کہ وہ اصل نام جو ہے وہ نہیں، تو جو نیکٹا کا ہم نے استعمال کیا ہے بھی ایک ایبریویشن، یہ ہے جی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی پاکستان۔ یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے اتھارٹی بنائی ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو اس کے اندر یو این او ڈی سی جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے، اور آگے فردر جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر 30 پارٹنر ہیں جو پورے پاکستان میں، ایسا ہی ہے نا جی؟ جی بالکل۔ اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ فنڈ کیا ہے وہ EU نے کیا ہے، یورپین یونین نے۔ تو یہ بیسیکلی ایک بڑا میں سمجھتی ہوں بڑا ہیوج اور اہم پروجیکٹ ہے جس کو EU فنڈ کر رہا ہے، جس کے اندر یو این او ڈی سی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، نیکٹا کی جو ہے اس کے اندر پارٹنرشپ ہے، اور پھر ہمارے جو لوکل 30 کے قریب ادارے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ جا کے۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں، میں ایک چیز یو این او ڈی سی اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم ڈیکیڈ سے کام کر رہے ہیں اس سیکٹر میں اور اس پی وی کے اوپر بھی، تو یہ اس پروجیکٹ کی جو ڈفرینٹ چیز ہے، جو کہ یونیک چیز ہے، وہ اتھارٹیز کو انگیج کرنا۔ ہر پروونس کے اندر نیکٹا کے لوگ شامل تھے تاکہ سی ایس اوز کو، سی بی اوز کو کوئی چیلنجز نہ آئیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بھی۔ تو ہم نے سیم چیز کو انٹرپریٹ کیا اپنے ایریاز کے اندر، ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو ساتھ ملایا۔ میں بات کروں کہ ہمارے جو 3 مدرسے میل کے تھے، 2 فیمیل کے تھے، تقریباً 100 کے قریب بچوں کو ہم نے، تو ہمارا جو 2 تھیم ہم نے اٹھائے تھے اس پروجیکٹ سے، ایک ٹیکنالوجی تھا، دوسرا مدرسے تھے، دونوں کے اوپر ہم کام کر رہے تھے۔ مدرسے تو ہمارا ڈائریکٹ یونیورس تھا، لیکن ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز کیا کہ ہم نے آئی ٹی کے کورسز ڈیولپ کیے تھے، پہلے ہم نے پائلٹ کیے ہوئے تھے، وہ ہم نے ریپلیکیٹ کیے وہاں پہ، بڑے لیٹسٹ کورسز تھے، اس میں پائتھن تھا، اس میں ویب ڈیولپمنٹ تھا، گرافک ڈیزائننگ تھی، اور اس کے علاوہ اپلیکیشنز تھی، تاکہ بچے جا کے ارن کر سکیں، اور ای کامرس اس میں اے آئی بھی اپنے شامل کیا، اے آئی ڈیفینیٹلی اس میں ای کامرس بھی تھا۔ جب ہم نے اس کو انیشیٹ کیا مدرسوں کے اندر، بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھیں وہ بچے جنہوں نے شاید لیپ ٹاپ کبھی یوز بھی نہیں، بہت سے بچے تھے انہوں نے یوز نہیں کیا تھا، ریلیکٹنٹ تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان بچوں کے اندر یہ چینجز دیکھی، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے، انہوں نے وہاں سے ارن کرنا سیکھا، اور ایک کیونکہ اسمارٹ فون تو میرا خیال ہے زیادہ تر بچوں کے پاس ہوتے ہی ہیں، لیکن نہیں اگر پاورٹی کو دیکھیں، یہ جو بچے ہیں ان پہ فیملیز ہیں جو بہت زیادہ پاورٹی اسٹرکن ہوتی ہیں، ایکسیس نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ مدرسوں میں بچے کیوں بھیجتے ہیں؟ ایک تو ہمارا ریلیجیس انکلائنمنٹ ہوتی ہے اس طرف، دوسرا جو پاورٹی کا کہ وہاں پہ فری ہے، شیلٹر بھی فری ہے، اور بچے ادھر ہی رہتے ہیں اور پھر حفظ کر کے پھر اس سیکٹر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ نے وہ بہت زیادہ جو اسٹیریوٹائپس نے اس کو ڈینٹ کیا کہ وہ لوگ جو ایون کہ وہاں کی مینجمنٹ بھی اگری نہیں تھی، ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے اس کو انوالو کر کے ان کو ٹرسٹ بلڈ کیا، اور بعد میں ابھی وہ خود سے ہی چلانا شروع ہو گئے۔ ایک بیچ کمپلیٹ ہو گیا، وہ خود سے اس کو سسٹین کر کے وہ مدرسے چل رہے ہیں۔ ایک بچی تھی، اس کو کیلیگرافی بہت شوق تھا، لیکن جب اس کو ہم نے کمپیوٹر کا سسٹم میں لے کر آئے اس کو ٹریننگ کے اندر، تو اس نے اس کو کمپیوٹر پہ انٹرپریٹ کیا اپنی کیلیگرافی کو۔ تو یہ اس طرح کے پروجیکٹس اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ میں ایک اور جو بڑی امپیکٹ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچیوں کی اسپورٹس کے اندر انگیجمنٹ، یا بچیوں کا انٹریکٹ کرنا، بچوں کو پرووائڈ اے مومنٹ آف لیئر۔ تو یہ کس عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں؟ بڑے بچے ہیں اس میں، چھوٹے بچے، کس عمر سے؟
یہاں پہ تو آپ کو پتہ 4 سال 5 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا تھا ایٹ لیسٹ ان کا جو ایجوکیشن لیول وہ میڈل ہو، کیونکہ یو نو اس میں انگلش ہوتی ہے اور جی ساری 13-14 سال جی کے بچوں سے ہمارے ساتھ جن بچیوں کو کام کیا مدرسوں کے اندر، وہ بہت ہر بچی کیس اسٹڈی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کو اسپائر کیا اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے. تو ہم نے ان کو نہ صرف ایجوکیشن سے لنک کیا، آئی ٹی اسکلز سے دنیا سے کنیکٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اسپورٹس اور سوشل کوہیجن کی ایکٹیویٹیز سے انگیج کیا، ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی، ان کو پلیٹ فارم دی، ان کو وائسز دیں. تو دس از دا بیوٹی آف دس پروجیکٹ جو کہ ہم وہاں پہ امپیکٹ بہت اہم، بہت میں سمجھتی ہوں کہ قابل ستائش کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. شاہ صاحب میں چاہوں گی کہ جیسے یہ بھی مدرسوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ بھی مدرسوں کے ساتھ کام کریں. آپ اپنا ایریا تھوڑا بتائیے، اور پھر جیسے یہ بتا رہے تھے آپ بتائیے کہ آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے. دیکھیے، ایک تو اوورال جتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں وہ میتھڈالوجی میں نے آپ کو جیسے بیان کی کہ ہم مختلف سٹیک ہولڈرز کو کمیونٹی کے اندر انگیج کرتے ہیں، جس میں ایجوکیٹرز یا استاد ایک ہیں، تعلیمی ادارے ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم میڈیا کو بھی انگیج کرتے ہیں، ہم کمیونٹی لیڈرز کو بھی انگیج کرتے ہیں، ہم لوکل لیڈرز کو انگیج کرتے ہیں. اسی طرح سے جو مختلف پروفیشنل آپ آرگنائزیشن کے پیس ایمبیسیڈر بھی ہوتے ہیں. پیس ایمبیسڈرز بھی ہوتے ہیں. خاص طور پہ جس پروگرام کا یہاں پہ ذکر جی. کیا گیا UNODC کے پروگرام کا، بنیادی طور پر وہ کاؤنٹرنگ اینڈ پریونٹنگ ٹیررزم ان پاکستان کے نام سے 2024 میں شاید شروع کیا گیا تھا، اور یہ پاکستان میں ایک ایسی وسیع پیمانے پر کوشش ہے کہ جس میں کو کے مختلف علاقوں سے گراس روٹ لیول پہ 30 آرگنائزیشن جی جن کی جڑیں کمیونٹی کے اندر موجود ہیں بالکل. ان کو منتخب کیا گیا، اور بہت ڈیورس پروگرامنگ جس کا واحد مقصد ایک یہ تھا کہ کس طرح سے انتہا پسندی اور پرتشدد انتہا پسندی کا اس ملک سے خاتمہ کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، پیس میل میں ہوتی رہی ہیں، ایک پروجیکٹ ہے، 2 پروجیکٹ ہیں، 4 آرگنائزیشن ہیں، لیکن اس طرح سے بیک وقت پورے پاکستان میں اس لیول پہ ایک کوشش کرنا، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی منفرد پروگرام ہے اس لحاظ سے، اور اس کا امپیکٹ بھی اسی لحاظ سے ہمیں مل رہا ہے. تو پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بھی خوش قسمتی سے اس میں ایک پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور وہ پروجیکٹ ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈیزائن کیا کہ ہم نے پورے پاکستان سے کراس سیکٹورل یوتھ کولیبوریشن کریٹ کیے جو انٹالرنس کے اور ایکسٹریمزم کے خلاف کام کر سکیں. تو اس میں ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ان نوجوانوں کو ہم نے بس ٹاسک دے دیے اور یہ جا کے کریں، لیکن پہلے ہم نے ان کو ایک بنیادی اورینٹیشن اور ٹریننگ کے لیے بلایا، اور ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر کیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاشرے کے مسائل ہم نے ڈسکس کیے. جب یہ یوتھ کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ یوتھ صرف اسٹوڈنٹس تھے یا یونیورسٹی سے باہر کے یوتھ بھی تھے؟ نہیں، اس میں یونیورسٹی کے باہر کے لوگ بھی تھے، یونیورسٹی کے لوگ بھی تھے. جب ہم یوتھ کہتے ہیں تو ہم نے اس کا کرائیٹیریا وہی مقرر کیا تھا کہ 18 سال سے اور 30 سال کی عمر کے. تو اس میں ہم نے تھوڑی سی گنجائش ایسے پیدا کی کہ ہم نے 18 سے 35 سال تک کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا، جس میں دونوں جینڈرز شامل تھیں. اور اس پروگرام کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ ہم نے 5 سیکٹرز کا انتخاب. یہاں میں تھوڑا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا دونوں جینڈر، تو کیا آپ ٹرانسجینڈر کو موقع؟ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم نے اس میں مردوں اور خواتین کے علاوہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی انوالو کیا. ٹھیک ہے. اور یہ خود ہمارے لیے ایک پرسیپشن کرنے کا موقع تھا، ایک لرننگ کا موقع تھا، کیونکہ ہمارا بھی انٹریکشن ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ اوورال سوسائٹی میں رہتے ہوئے کم ہے، اور ان کے بارے میں بہت سارے پرسیپشن سوسائٹی میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کریٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ ناانصافی جنم لے رہی ہے. آپ ان کی کہانیاں سنیں ٹرانسجینڈر کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سٹرگل سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں. تو ہمیں پنجاب اور KP اور اسلام آباد سے ہم نے ایک گروپ بنایا، جس میں ایک جو سیکٹر تھا وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے اس میں انوائٹ کیا. اس میں ہمارا سب سے پہلی لرننگ ہماری یہ تھی کہ ٹرانسجینڈر صرف وہ نہیں ہیں جو چوکوں میں بھیک مانگتے ہیں، یا وہ فنکشنز پہ جا کے کوئی ناچ گانا کرتے ہیں، یا وہ اس طرح کے کوئی کام کر کے جس کو سوسائٹی معیوب سمجھتی ہے یا اس کو کم نظری سے دیکھتی ہے. تو بلکہ اس میں آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، اس میں آپ کو ذہین لوگ ملیں گے، اس میں آپ کو آرٹسٹ ملیں گے، اس میں آپ کو رائٹر ملیں گے.
تو یہ ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا کہ یار یہ اتنے سلجھے ہوئے لوگ بھی ٹرانسجینڈر میں ہو سکتے ہیں اور یہ کن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں اور یہ اپنی ویسے بتاتی چلوں کہ ایون جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ذہین ہوتے ہیں. جی جی بس بدقسمتی سے حالات ایسے ہوتے ہیں نا, اور ہم ان کو اس طرح کے مواقع نہیں دیتے کہ ان کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. میں پرسیپشن کی یہی بات کر جی رہا تھا. بالکل اس کے بالکل آپ صحیح علاوہ ہم نے ریلیجیس کمیونٹی کے لوگوں کو اس جی. میں شامل کیا, میڈیا کے لوگوں کو شامل کیا, اکیڈمیشینز کو شامل کیا. تو اس طرح سے ہم نے 5 تو یہ کتنے لوگ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہیں؟ یہ اس میں ہم نے 2 ورکشاپس بنیادی طور پر تھیں جو 5 روزہ ورکشاپس تھیں جس میں 53 نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا. اوکے, زبردست. اور ان کی سب سے پہلے تو کنسیپچول کلیئرٹی لے کر آئے, بیہیویئر چینج اور سوشل چینج کے حوالے سے بات کی, کانفلکٹ کے حوالے سے بات کی اور پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کی. جی بالکل. اور خاص طور پہ جن علاقوں سے وہ لوگ آئے تھے, بلوچستان سے, انٹیریئر سندھ سے, جی ساؤتھ پنجاب سے, کے پی سے, فاٹا سے, ان تمام ریجن سے ریپرزنٹیشن ان پروگراموں میں موجود تھی. اور ان کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا کہ یہ سب پاکستان کے مختلف حصے ہیں اور یہ اپنی زندگیوں میں کیا جد و جہد کر رہے ہیں, ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور ان کے بارے میں ہم کتنا محدود اور کتنا کم جانتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ایک طرح سے ایک لرننگ کریٹ کی جائے اور ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کے ذریعے وہ حکمت عملیاں تیار کر سکیں کہ ہم اپنے اپنے دائرہ اثر کے اندر رہتے ہوئے امن کے مشن کو آگے بڑھائیں. اور جو ہمارے ہاں فرقہ واریت کے مسائل ہیں, جو ہمارے ہاں امتیاز کے مسائل ہیں, جو ہمارے ہاں اسٹیریوٹائپنگ ہے, جس طرح سے ہمارے ہاں ایک طرح سے کھینچا تانی مختلف طبقات میں انٹرسٹ کی بیس پر چل رہی ہوتی ہے یا پرسیپشن کی بیس پر چل رہی ہوتی ہے یا بلیف کی بیس پر چل رہی ہوتی ہے, تو ان کے بارے میں ہم کچھ ایسی حکمت عملیاں بنائیں کہ سب لوگ امن کی طرف پیش رفت کر سکیں اور جو آپ کا ہیٹ کا نیگیٹو پراپیگنڈا ہے جی اس کو سمجھ سکیں, فیک نیوز کو جان سکیں. میں بالکل اس طرح بھی آنا چاہتی تھی کہ ہم یہی والی بات کہ یہ ہیٹ کہاں سے اچانک اتنی آ گئی اور اس کی روٹ کازز کیا ہیں. ڈیفینیٹلی بڑا اہم کام ہے جو آپ دونوں آرگنائزیشنز کر رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بڑا اہم کام ہے جو UNODC کر رہے ہیں, جس کو کہ نیکٹا بھی جس کے ساتھ ہے اور EU جس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ بڑا ان کا جو میں دیکھ رہی تھی کہ جو پروجیکٹ ہے, یہ پروگرام بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے اور اس کا نام بھی بڑا اچھا ہے, CPTP. جی تو جو CPTP ہے, اور یہ جی CPTP کا آپ بتائیں گے کیا بن رہا ہے, یہ ہمارا بتانا بڑا ضروری ہے. CPTP سے یہ ہے کاؤنٹرنگ اینڈ پریونٹنگ بالکل ٹیررزم ان پاکستان, کہ پاکستان میں انتہا پسندی یا تشدد کو روکنا اور لوگوں کو اس سے بچانا. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے, دیکھیں یہ تو ہمارا بہت ضروری کام ہے نا. سب سے پہلے سیفٹی سیکورٹی دیکھیں, جہاں پہ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم اور بہت ساری تعلیم کی بات کرتے ہیں, تو سیفٹی اور سیکورٹی شاید سب سے پہلے آتی ہے. اچھا, یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ CPTP جو ایک براڈر پروگرام ہے, آپ تو اس کے ایک فردر جو ہے ایک یونٹ کے جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جو CSO فار CV ہے, آپ اس کا حصہ ہیں, لیکن اس کے 2 اور بھی پروگرام ایریاز ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے اس کے بارے میں بھی جانیں. ایک ہے کیپیسٹی بلڈنگ آف لا انفورسمنٹ ایجنسی, کیونکہ دیکھیں اب دیکھنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے نا, جب ہم ایک کسی ایشو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اور جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی بہت سی لیئرز ہوئیں گے. ہمارے جو لینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی شہادتیں پائی ہیں اس پورے ٹائم میں. 2001 میں ہمارے بے تحاشا پولیس والے جو ہیں شہید ہوئے, ابھی تک ہو رہا ہے, بے تحاشا پولیس والے شہید ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کام کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک پرفیکٹ پروگرام ہے کہ CSOs جو ہیں وہ اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح سے لینڈ انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. اور اس کا جو ایک اور کمپوننٹ ہے جو میرا خیال ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وکٹم آتے ہیں, وہ لوگ جو ٹیررزم کا نشانہ بنتے ہیں, تو ان کی بھی
ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹراما ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے خدا نخواستہ دیکھیں جی, اگر کسی کا باپ بھائی بچہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنتا ہے تو وہ پوری فیملی کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے جس کا آپ حصہ ہیں. اس میں اگر مجھے اجازت میں جی اس جی میں ایڈ پلیز. کرنا چاہتا ہوں, اس پروجیکٹ کے اندر ایک اور این جی او ہے, اگر میں غلط ہوں اس کا نام مائل سٹون ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ کام کر رہی ہے. جو وکٹم ہیں, سروائیورس ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر, ان کی کاؤنسلنگ کے اوپر, وہ سیپریٹ سے ایک کمپوننٹ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ہاں تو لیکن میں پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتی کہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے. جی, اس کی ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اس طرح کے پروگرام چلتے رہے اس میں بہت کم گورنمنٹ کلیبوریشن موجود تھا, اور اس میں بہت کم جو سی بی اوز تھیں یا سی ایس اوز تھیں ان کے درمیان آپس میں بھی ایک کم یہ بہت کولیبوریشن اہم تھا. بات ہے. اس پروجیکٹ میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ جہاں نہ صرف اس نے گورنمنٹ کے اداروں کو شامل کیا بلکہ اس نے سول سوسائٹی کے مختلف اداروں کو جو مختلف ریجنز کو اور مختلف کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا بھی ایک نیٹ ورک بنایا. کیونکہ دیکھیں ہم سائلوز میں کام کرتے رہے ہیں, بہت عرصہ تک مختلف این جی اوز یا سی بی اوز سائلوز میں کام کرتے رہی ہیں. ان کا انفرادی پروجیکٹ بے شک بہت امپیکٹفل رہا ہوگا لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوا. تو یہ جو کوشش ہے اس میں اس بات کی پوری توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ سسٹینیبل اس لیے ہوگا کہ نہ صرف اس میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ شامل ہے, کیونکہ این جی اوز کو ہمیشہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہوئے خطرہ رہتا ہے کہ ایجنسیز, گورنمنٹ کے ادارے ان سے سوال پوچھیں گے, اس کے بارے میں کوریت کریں گے, ان کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. حق ہے, دیکھیے جی ان نہیں, وہ کی ظاہر ہے ڈیوٹی ہے, وہ اپنا کام کر رہے جی ہیں, بالکل اپنی جاب کر رہے بالکل اپنا ہیں, جاب. لیکن یہ صرف کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے تھا. تو یہ جو کولیبوریشن ہاں. ڈیولپ کیا گیا, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ریئلی گیم چینجر ثابت ہو. اور ارشاد صاحب یہ جو آپس میں آپ لوگ مل بیٹھے ہیں نا, جی دو مختلف اب دو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح آپ نے کہا نیٹ ورک بنا ہے, ہم اس نیٹ ورک کی طرف بھی آئیں گے, ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بات کریں گے. میں پرویز صاحب آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی, جب آپ مدرسوں کے اندر آپ نے کہا بچیوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, ایک تو یہ کہ آپ نے کام کیا, میں جاننا چاہوں گی کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا, ان بچیوں پہ کیا آیا اور اوور آل سوسائٹی میں کیا آیا. اگر آپ اس پہ بات کریں تو میرا خیال ہے بڑا اہم ہوگا. جی تھینک یو, بڑا اچھا کوشچن کیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری بچیاں اور خواتین ایکسکلوڈڈ ہیں, اور خاص طور پہ ان ایریاز میں جو ناردرن کے ڈیپ ایریاز ہیں وہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز ان کو نہیں ہوتی ہیں. ان کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں کیا جاتا, وہ کار پہ ہیں یا کہیں مدرسے میں ہیں. ان کو اکنامیکل اپرچونیٹیز, آپ کا ویسے ہی ہمارا نمبر 25% سے بھی فیمیل کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہے اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے. ایک تو وہ ایک اپرچونیٹی ملی کہ ان کو ہم نے ڈیسیژن میکنگ میں شامل کیا جو مدرسہ لیول پہ چیزیں تھیں. دوسرا ہم نے ان کو انکلوڈ کیا جو کہ لیٹسٹ ایجوکیشن ہے, ڈیجیٹل ایجوکیشن, اس کے اندر انکلوژن دی. اور تیسرا ان کو ہم نے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز سے انگیج کیا. اور چوتھا امپورٹنٹ چیز جو اس پروجیکٹ کے اندر تھی, ہم نے ان کو وائسز دی. ہم نے فار ایگزامپل ہم نے 8 مارچ کو وومن ڈے دنیا میں منایا تھا, ہم نے وہاں پہ بھی منایا, لیکن ہم نے اسلامک کانٹیکس کے اندر ہم نے ان کی جو کانٹیکس تھا اس کو نہیں ہم نے چھیڑا. ہم نے کہا اوکے, اسلام ہیز دا رائٹ فار وومن اینڈ گرلز, پلیز ٹاک اباؤٹ دس. اسلام کیا رائٹس دیتا ہے. تو وہ لوکل کمیونٹیز ان کی والدین تھی, آلدو کہ میل ور ناٹ الاؤڈ, لیکن ان خواتین اور ان کے فیملی ممبر جو بیٹھے تھے انہوں نے اس بچیوں نے اس کے اوپر بات کی, خواتین اور بچیوں کے وراثت کے کیا رائٹس. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بچیوں کی شادیوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ساؤتھ کے اندر, اس پہ بات انہوں نے کی. اور کون کون سے بیریئرز ہیں جو ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے, بچیوں نے خود اس پہ بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپیکٹ ہے کہ جب آپ کسی کو وائس دیتے ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں اور اس کو انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا امپیکٹ آیا تھا. دوسرا ان کو ہم نے وہاں پہ اپرچونیٹیز دی کہ وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کے ذریعے اپنے جو پوٹینشیل اس کو ایکسیل کر سکیں, اور وہ کر بھی رہی ہیں. اور وہ جو سب سے جو سکسیزفل ہمارے مدرسے ہیں وہ فیمیل کے ہی ہیں. آلدو کے شروع میں اسپورٹس میں بچیاں کیا کرتی ہیں؟ اسپورٹس میں ہمارا ایک کمپوننٹ تھا پروجیکٹ کے اندر, وہ سوشل کوہیژن اور اسپورٹس ایکٹیویٹی ٹو یوز اسپورٹس ایز اے وہیکل ٹو پروموٹ پیس. اس کے پیچھے فلاسفی یہ تھی. تو ہم نے وہ اسپورٹس کو یوز کیا ٹو برنگ ٹوگیدرنیس کمیونٹیز کو, بچیوں کو, اور بچیوں نے وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور کمپوننٹ تھا یوتھ گروپس, ہم نے فارمولیٹ کیے تھے, وہ بچیوں کے گروپس بھی تھے. تو بچیوں نے یوتھ گروپس نے وہاں پہ اسپورٹس ایونٹ آرگنائز کیے, ہم نے پوری ان کو اپرچونیٹی دی, وہ خود سے پلان کریں, خود سے ایگزیکیوٹ کریں, اور پھر وہاں پہ جو اسپورٹس کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ پیس اور ہارمنی کو فروغ دیا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نہ صرف بچیوں کی بلکہ بچوں کی, وہ یہ تھی کہ اسپورٹس کے ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کمپٹیشن کروا لیں,
ہم نے انکریج کیا جو ڈفرینٹ سیکٹ کے مدارس تھے ان کے آپس میں آپس میں کمپٹیشن کرائے کروائے. جی وہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹ کے مدارس کے بچوں نے آپس میں کمپیٹ کیا مکس اپ ہو کے. وہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹ کے مدارس کے مینجمنٹ وہاں پہ آئی اور بڑی وہ اچھے طریقے سے نارملی جس طرح ہوتے ہیں وہ ایز ون پاکستانی انہوں نے وہاں پہ ایگزیبٹ کیا اور وہاں پہ کوئی ایسی تفریق نظر نہیں آ رہی تھی. تو کوئی جو مینجمنٹ ہے مدرسے کی، میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، آپ ان کے ساتھ آپ کی کولیبریشن اچھی سموتھ جا رہی ہے، تبھی ممکن ہے نا یہ سب جی کرنا. بالکل. تو مینجمنٹ کو آپ کے آنے پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوا؟ شروع میں تھا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور کوئی جی اس تھیم کے اوپر بات کریں کہ مدرسوں میں ایک بالکل ہی آپ پیراڈائم شفٹ کی بات کریں گے، وہاں پہ ہائی فائی قسم کی آئی ٹی لیب بنائیں گے، لیپ ٹاپس دیں گے، ڈیجیٹل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کریں گے اور آئی ٹی کورسز کی بات کریں گے. وہ تھوڑا سا اس پہ ہوئے تھے کہ یہ کہاں سے اگر کیوں کرنا چاہ رہے. پیچھے آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہے پیچھے. جی بالکل دین وی انگیج دا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر آفس، جی جو ڈی سی آفس ہے اس کو انگیج کیا. پھر جو ایک باڈی بنی ہوتی ہے پیس کمیٹی، اس کے جو ہیڈ تھے ان کو انگیج کیا، انہوں نے جا کے مدرسوں کو وزٹ کیا، ہمارے ساتھ گئے. دین وی بلڈ دا ٹرسٹ. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ابھی بہت سموتھلی چیزیں چل رہی ہیں. اور بلکہ ڈی پی او صاحب نے یہ کہا تھا وائی ڈونٹ یو پیپل ریپلیکیٹ ان کچا ایریا. کچا ہاں ہے پتہ کچھ رجحان کے اندر ہے وہاں پہ. کہتے وہاں بہت زیادہ مدرسے ہیں، وہاں پہ اسکول بھی آپ کو پتہ وہاں پہ سیکورٹی کی وجہ سے کام بچے اٹینڈ کر پاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو انکریج کیا کہ یہ اپنے ڈونر سے بات کریں کہ اس کو ریپلیکیٹ کریں ہمارے کچا ایریا کے اندر بھی. تو یہ بہت اچھا انشاء صاحب مجھے آپ جی پلیز جی میں پلیز اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا جی چاہتا ہوں. پلیز ویسے ہمارا جو یہ کرنٹ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم UNODC کے ساتھ ہے، اس میں تو ہمارے پروجیکٹ میں مدرسے کا حصہ بہت کم تھا، کیونکہ 5 سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر تھا جس میں سے ہم نے چند لوگوں کو وہاں سے انوائٹ کیا. ہمیں اس لیے مشکل پیش نہیں آئی کہ مدرسوں کے ساتھ ہماری ایک پوری ہسٹری ہے کام کرنے کی، اور پچھلے 10-15 سال سے ہم نے بہت ایکسٹینسولی اور انٹینسولی مدرسے کو انگیج کیا. اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ آپ ٹرسٹ بلڈ کریں. جی تو ہم نے ان کے مینجمنٹ کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہو کر جب بات کی اور ان کو ایک پورے کانٹیکسٹ کے اندر جو پاکستان کا اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے، انتہا پسندی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے جو کنسرنز موجود ہیں اس حوالے سے بھی، تو اس میں ہمیں اس ٹرسٹ کو بلڈ کرنے میں آسانی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں ہمیں ان مدرسوں میں ایکسیس ملی. اور میرا خیال ہے کہ جیسے پرویز صاحب نے کہا، اس میں آپ گورنمنٹ کے ذمہ داران کو بھی شامل کر لیں جو مدرسوں سے اور مسجدوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ ایکویشن مکمل ہو جاتی ہے جی کہ جس میں، اور یہ بھی بات میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو درست کر لینا چاہیے کہ مدرسے ایکسیس نہیں دیتے، مدرسے ایکسیس دیتے ہیں. آپ کو صرف ان سے بات کرنی ہوتی ہے، جی اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے اور آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے. بلکہ بالکل ان صحیح کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بلکہ زیادہ ایکسیس دیتے ہیں کیونکہ وہ نیڈی زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ فارمل سسٹم کو یا نان فارمل سسٹم کو دیکھ لیں، وہ کسی بھی پروونس کا ہے تو وہاں پہ ریسورسز ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی باڈیز، ان کا اسٹاف ہوتا ہے. لیکن مدرسوں کے اوپر اس طرح کی کوئی ان کے اوپر ولیجز تو یہ مدرسے جو ہوتے ہیں یہ ان کے پاس یہ اٹانومس ہوتے ہیں، یعنی کہ مدرسے کے جو ابھی ہیڈ خاتون ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کے بارے میں، یا ان کی کوئی ہرارکی موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ مدرسے بھی ایک نیٹ ورک کا حصہ ہیں. جی ٹھیک ہے. انڈیویجول مدرسہ انٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا جو منتظم ہے وہ انٹرنلی جو بھی فیصلے ہیں وہ کر سکتا ہے، کس ٹھیک نے ہے آنا ہے، کس نے جانا ہے، لیکن وہ ایک بورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتا ہے. جی بالکل وہ مدرسے کا اپنا ایک بورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس بورڈ کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کا منظور کردہ کریکلم ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، اور ان کا امتحان بھی وہ بورڈ کے تحت ہوتا ہے، اپنے بورڈ کے تحت ہوتا ہے. جی اور ظاہر ہے کہ یہ وہاں ہی سے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ ان مدرسوں کو ملتے ہیں. جی بالکل تو اس نیٹ ورک کو بھی سمجھنا ضروری ہے. لیکن انٹرنل معاملات میں کہ آپ مدرسے ان کے پاس یہ کو آنے انڈیپینڈنس دیں گے ہوتی ہے. یا ہاں نہیں آنے دیں گے، کسی مہمان کو اجازت دیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے اساتذہ کو آپ کسی پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، تو یہ عام طور پر وہ منتظم کے خود پاس فیصلہ کر اختیار لیتے ہوتا ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہمیں میرا خیال ہے بتانا چاہیے ہمارے سننے والوں کو کہ مدرسوں کے اندر بھی جیسے ہمارے پاس مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملی جب آپ کسی مدرسے میں گئے، اگر آپ وہ ان کا تعلق کس اسکول آف تھاٹ سے ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں مدرسے کوئی 5 بورڈز کے تحت پہلے تھے. اب ان کی بورڈز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ان کی ایفیلیشن وہی ہے، یعنی مکاتب فکر اس کو کہہ ٹھیک لیں. ہے تو اس میں دیوبندی مکتب جی فکر ہے،
بریلوی مکتب فکر ہے جس کو اہل سنت کہتے ہیں، شیعہ مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، جی بالکل، اور اس کے علاوہ ایک مدرسوں کا نیٹ ورک وہ ہے جو جماعت اسلامی کے قائم جی کرتا بالکل، مدرسے ہیں، اور ان سب کے علاوہ پھر بہت ساری جو مذہبی تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جیسے منہاج القرآن ہے، جی بالکل، یا جیسے اقرا روضۃ الاطفال ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے نیٹ ورک ہیں جو موجود ہیں. اسی طرح بھیرا شریف کا جو پیر کرم علی شاہ پیر کرم شاہ کے مدرسے ہیں جو بھیرا شریف میں، جن کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ان کا بھی 150 سے 200 مدرسوں کا نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے. جو باقی جو میں بتا رہا ہوں اس میں تو ہزاروں مدرسے شامل ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معلومات بھی لوگوں کو علم میں آنی جی چاہیے بالکل، کہ ہمیں ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کے مکتب فکر کو، اور اب آپ اس کو مسلک کہہ لیں یا فرقہ کہہ لیں، فرقہ تھوڑا سا منفی ہو جاتا ہے اس کی کانوٹیشن، لیکن آپ اس کو مکتب فکر جی کہہ بالکل، لیں تو میرا خیال ہے اس بہترین کا ان لفظ سے ہے. بات کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا جی بالکل، اور اس بہت کا ضروری ہے، احترام اور کرنا. معلومات ہونا بڑی ضروری ہے. رشا صاحب دیکھیں، جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے. اچھا، ہم اپنے ٹاپک پر واپس آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں دونوں آرگنائزیشنز. تھوڑا ایک تو میں آپ کے کام کے بارے کو زیادہ ڈگ کرنا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے بڑا اہم بات کی، جو آپ کے پیس امبیسڈر ہیں. اب آپ کا فردر کیا پلان ہے؟ آپ نے ان کو ٹرینڈ کیا، ان کی اچھی طرح سے اورینٹیشن کر دی، ان کو بتا دیا، آپ نے ان کو نالج دے دیا، ان کے بیہیویئر کے اوپر کام کیا. واٹ نیکسٹ؟ اب وہ جا کے کیا کریں گے؟ ان کا کیا رول ہوگا؟ اچھا، اس میں پہلے تو میں تھوڑی سی بات کی یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے ان کو ٹریننگ نہیں دی. ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جس میں ہم تبادلہ خیال کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے، جی کچھ کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دے رہے ہیں اور دوسرا لے رہا ہے. تو جن لوگوں کو ہم نے انگیج کیا، ٹرین کرنے سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، تو ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً جو ہمارے پاس تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ ان کو منتقل کریں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جی بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ پھر 1-2 سیشن ایسے کیے کہ ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ اب یہ جو سکلز آپ کے پاس آئی ہیں، یہ جو نالج کا پیس آپ کے پاس آیا ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے، اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ ہاں آپ اپنے علاقے میں جا کر اپنے مسائل آپ کے سامنے ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، روٹ کازز پہ بات کر چکے ہیں، گریونسز پہ بات کر چکے ہیں، ان تمام مسائل پہ انتہا پسندی کے حوالے سے جو وجوہات ہیں اس پہ بات کر چکے ہیں. اب آپ اپنے علاقے میں جا کر کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے وہیں بیٹھ کر اس ورکشاپ کے اندر اپنے اپنے پلان ڈیزائن کیے. انہوں نے خود اپنے گروپس بنائے، اور ان گروپس کے اندر انہوں نے ہمیں مختلف تجاویز دیں کہ مثال کے طور پر اس کو بھی آپ یوں کہہ لیں کہ ہم کئی کیٹیگریز اس میں لا سکتے ہیں، کہ جیسے ٹرانسجنڈر کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں 2 طرح کے پروگرام دیے. انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم تھیٹر کریں گے، اور اس تھیٹر کے ذریعے سے ہم اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے، اور ہم آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی بھی اس ملک کا حصہ ہے، یہاں پہ رہتی ہے، اور ان کو یہ مسائل درپیش ہیں، اور وہ اس طرح سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور اس میں پرسنل اگزامپلز اور سٹوریز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم ڈائلاگ کریں گے وہیں پہ آڈینس کے ساتھ. تو اس طرح کا ایک تھیٹر ہم نے یہاں راولپنڈی میں کسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کیا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی آڈینس شریک ہوئی جو اسٹوڈنٹس کی تھی اور اساتذہ کی تھی، کیونکہ ان سب کے اندر بھی ایک کیوریوسٹی تھی کہ جی ٹرانسجنڈر تھیٹر کر رہے ہیں، کیا کریں گے، جی کیا پیغام دیں گے، ان کی کہانی کیا ہے، یہ کیوریوسٹی تو موجود ہے. اسی طرح دوسرا انہوں نے پروگرام کیا کہ جیسے آپ نے سوشل انٹرپرینورشپ کی بات کی، تو سوشل انٹرپرینورشپ بھی ایک کمپوننٹ ہے اس پروگرام کا، کہ جس میں یہ اس بات کو ایکنالج کیا گیا ہے کہ بہرحال غربت، ان امپلائمنٹ، اور یہ بھی روٹ کازز میں جی شامل ہے، بالکل جو پش فیکٹرز میں آتے ہیں جو انسان کو انتہا پسندی کی طرف، کہ اگر وہاں ان مسائل کا اس کو کوئی حل مل رہا ہو جی تو وہ اس طرف راغب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم بیوٹیشین کے کورس کریں گے، ہم لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے، ہم اسی طرح سے ڈائلاگ کریں گے. تو یہ ان کی طرف سے آیا. اسی طرح سے ریلیجیس کمیونٹیز کی طرف سے جو پروگرام آئے اور جو انہوں نے اپنے علاقوں میں جا کر امپلیمنٹ کیے، وہ انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے تھے، سیکٹیرین ہارمونی کے حوالے سے تھے. کہ آپ نے اس میں ریلیجیس مینارٹی کے لوگوں کو شامل کیا جی، تھا؟ اس میں ہم نے ظاہر ہے کہ اس میں ہم زیادہ باریکی میں نہیں گئے، لیکن ہم نے ریلیجیس
ریپرزنٹیٹیوز کو اس میں انوائٹ کیا کیونکہ اس میں ان کا صرف ایک کمپوننٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوئے. اوکے. میرا خیال تھا جیسے کرسچن ہندو لیکن یہ کرسچن وہ انٹرفیتھ کا اس میں نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے خود یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے علاقے میں انٹرفیتھ کا ایشو ہے. اوکے. ہمارے ہاں کرسچن رہتے ہیں, ہمارے ہاں ہندو رہتے جی ہیں, بالکل. اور ان کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کے کور گروپ کے اندر کچھ ریپرزنٹیشن تھی کرسچنس کی یا ہندو؟ جی بالکل. اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ڈائیورس گروپ تھا, یعنی وہ ریجنلی بھی ڈائیورس تھا اور وہ ایڈیولوجیکلی بھی ڈائیورس تھا, ایتھنیکلی بھی ڈائیورس تھا, لنگوسٹکلی بھی ڈائیورس تھا. آئی ایم شیور ایج وائز بھی اس میں ایج وائز بھی ظاہر ہے کہ ایج بریکٹ تو میں نے بتا دیا کہ وہ سب یوتھ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 35 سال سے کم عمر کے لوگ تھے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس نہیں, آپ نے بڑا اچھا کیا اس کو 35 سال تک لے کے گیا, کیونکہ ادروائز گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ایج بریکٹ ہے وہ تو 29 پہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب ہم اس طرح کی پروگرام بنتے تو ہم 35 ہمیں جو ہم نے دیکھیں اس میں ریکروٹمنٹ کا بھی ایک بڑا تھارو پروسیس اختیار کیا تھا. ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کیے تھے, اس میں کوسچنئر ایک بنایا تھا, اور اس کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو اسیس کیا کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں لوگ کون ہیں جو اس پروگرام سے فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے میں جا کر کوئی کام کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو اس طرح سے ہم نے کوئی 18 سیپس یعنی سوشل ایکشن پلانز کو اپروو کیا. ہمیں ملے تو 50 سے زیادہ تھے جو پروپوزلز تھیں, تو ہم نے 18 سوشل ایکشن پلانز, جس میں بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, شہری علاقوں میں سندھ کے, پنجاب کے دونوں حصوں میں, اور کے پی میں اور اسلام آباد میں, یہ مختلف طرح کے پروگرام, جس میں نے کچھ کا ذکر کیا کہ تھیٹر پروگرام ہوئے, کچھ اویئرنیس ریزنگ کے پروگرام ہوئے, کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرام ہوئے, کچھ میڈیا انگیجمنٹ کے پروگرام ہوئے, اسی طرح سے پوڈ کاسٹ بھی بنائی گئیں, پرنٹ میڈیا کے لیے آرٹیکل بھی لکھے گئے, ڈاکیومنٹریز بھی کریٹ کی گئیں. ایک پوری ہولسٹک اپروچ آپ کی. اور اس میں وہ ایگزامپلز اور وہ سٹوریز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو انسپریشنل ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, جو ان کو مایوسی سے نکال سکتی ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, اس کی نیت اچھی ہو, اور اس کو کچھ سکل مل جائے, تو وہ بہت تبدیلی لا سکتا ہے. اگر کسی اور میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے تو آپ اپنے اندر اور اپنے امیجیٹ جو بھی آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں, اپنے خاندان میں, اپنے حلقہ احباب میں, اپنا جو بھی آپ کا حلقہ اثر ہے, اس میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو ایسی بھی ہم ایک ڈاکیومنٹری ایک ایسی خاتون کی ہے جو ملتان سے ہیں, اور وہ ڈسیبل آپ اس کو کہہ لیں یا ڈفرینٹلی ایبل کہہ لیں, جو بھی آپ ٹرم استعمال کریں, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے مسائل کا سامنا کیا اور کس طرح سے کامیابی سے تعلیم حاصل کی, ایک کریئر بنایا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے, تو اس کا وہ جواب وہاں سے مل رہا ہے, وہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری. اسی طرح سے ایک آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں بلاسفیمی کا بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور توہین مذہب کے حوالے سے, اور اس میں اس کو بہت زیادہ مس یوز بھی کیا جاتا ہے. تو ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ایک پیس امبیسڈر ہیں ساجد علی صاحب, انہوں نے اسی طرح سے ایک مارکیٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک آرگومنٹ کریٹ ہوا ایک چھوٹی سی بات کے اوپر, اور وہ آرگومنٹ لیڈ کر رہا ہے جہاں پہ اس کو مذہبی رنگ دے کر کہیں نہ کہیں بلاسفیمی کی طرف جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول کریج کی وہ اگزامپل تھی کہ انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو ایڈریس کیا اور ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا, اور ان کو اس بات سے متنبع کیا کہ بھئی یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, اس طرح سے ہماری سوسائٹی کا کیا بنے گا. اور اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ مسئلہ حل ہوا, وہ کانفلکٹ ریزالو ہوا, بلکہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوئے. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل ہمیں باجوڑ سے اور جو ایکس فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں سے ملی کہ ایک ریلیجیس لیڈر تھے, اور ان کے ہاں غلطی سے ایک مسلمان کا قتل ہو گیا جو ایک کرسچن کے ہاتھوں ہوا. اب وہ قبائلی نظام کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں, اور وہ قبائل کے اندر ایک بڑا یہ پیدا ہو گیا احتجاج, اور وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو کس طرح سے انہوں نے میڈیٹ کروایا, اور وہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جان گئی ضرور ہے, ایک کرسچن کے ہاتھوں گئی ہے, لیکن اس میں اس کا قصور نہیں ہے, اس کی نیت نہیں تھی, یہ ایک خطا, ایک کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس کو انہوں نے ریزالو کروایا. اس کے نتیجے میں وہ پورا کرسچن کمیونٹی
جو ہے وہ وہاں کی لوکل مسلم کمیونٹی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کریٹ ہوئی، اور وہ لوگ ان کے پاس گئے اور جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ ڈیفینیٹلی آپ کے کام کا امپیکٹ جی. ہے جو آپ بتا رہے اسی ہیں. طرح سے ہم نے انٹیریئر سندھ میں ایک اسکول کے اندر ایک بک کارنر قائم کیا. اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تعلیم کے ذریعے وہاں پہ وہ ایسی کتابیں جمع کی جہاں پہ نہ صرف بچوں کو، طالب علموں کو آپ ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں، مطالعے کی طرف راغب کریں، بلکہ ان کے مطالعے کے لیے ایسی کتابیں وہاں جمع کی جن کو پڑھ کر ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ وہ اس معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں اور وہ مایوسی سے نکل سکیں. تو اسی طرح سے میں ایک اور مثال دوں کہ شکارپور میں ہم نے ایک انٹرفیتھ واک کروائی. اب واک کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں پہ 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا موجود تھا اور دونوں ڈیفرنٹ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ جھگڑا بڑھ رہا تھا. تو یہ ہمارے جو پیس امبیسڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یار جھگڑا کرنے سے پہلے آپ یہ تو جان لیں کہ ایک دوسرے کو کہ آپ کیا بلیو کرتے ہیں، کیا بلیو نہیں کرتے ہیں، اور آپ اپنی ذرا غلط فہمیاں دور کر لیں. اس کے لیے انہوں نے ایک واک پلان کی. اس واک کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی. وہ خود ایک کمیونٹی کے ایک بااثر شخصیت تھے، تو ان کا ایک نیٹ ورک موجود تھا. انہوں نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے سے ان لوگوں کو قائل کیا کہ وہ ایک دوسرے کی جگہوں کا وزٹ کریں، اور ایک پورا جس میں انہوں نے چرچ کا بھی وزٹ کیا، اس میں انہوں نے مندر کا بھی وزٹ کیا، اس میں انہوں نے مسجد کا بھی وزٹ کیا، مدرسے کا بھی وزٹ کیا، اور پھر جو مشترکات موجود تھے انسانیت کے حوالے سے، ہم سب کو انہی چیزوں سے خوشی ملتی ہے جس سے سب کو ملتی ہے، ظاہر ہے اسی سے دکھ ہوتا ہے جس سے سب کو دکھ ہوتا ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اگر ریئلائز کرا دیں تو لوگوں کا پتہ چلتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہیومینٹی کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اب انسانیت کو، ہیومینٹی کو ڈسکور کرنا ہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جہاں پہ جا کے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کی انسانیت کو نظر انداز کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنی انسانیت کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، ہاں مطلب یہ ہے اس کہ کی تو کرتے ہیں، اپنی بھی کرتے ہیں، اپنے بھی یہ بھول کرتے ہیں، جاتے ہیں اس کہ کی میں بھی بھی کرتے انسان ہیں. ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی وہ ظلم نہیں کرتے. آپ ظلم کرتے ہیں جب اس کو آپ ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. تو یہ جو ڈی ہیومنائزیشن کا کانسیپٹ ہے اور پھر ہیومینٹی کو ڈسکور کرنے کا کانسیپٹ ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کے اندر بہت ساری ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے. شاہ صاحب بہت اہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں، اور جس طرح سے آپ نے اپنے پیس امبیسڈر کے بارے میں بتایا، میرا خیال ہے بہت ہی امیزنگ ہے، بہت ہی امیزنگ ہے. میں چاہوں گی اب ہم پرویز اختر صاحب کی طرف بھی آئیں. ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے اس پہ بھی بات کرنے کی. ڈیفینیٹلی آپ کام کر رہے ہیں، بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کام کو ریپلیکیٹ بھی کریں گے ہمارے سننے والے، اور میں چاہوں گی کریں کہ ہم اگر اس پہ بات کریں کہ کیا روٹ کازز ہیں آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمزم کی، انتہا پسندی کی، وائلنٹ ایکسٹریمزم کی. کیونکہ اس کی شروعات تو کہیں نہ کہیں ایک سوچ سے ہی ہوتی ہے نا. ظاہر آپ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سوچ سے ہی ہوتی ہے. وہ سوچ کی ہم اگر کھوج لگائیں کہ وہ کہاں سے آتی ہے، کیوں آئی، یا کیوں ایک دم سے پچھلے 2-3 دہائیوں میں ہمارا یہ حال ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ہم رہتے تھے، اور یہ اس طرح کے شیعہ سنی بھی اکٹھے رہتے تھے، کرسچن جو مسلمان تھے وہ بھی اکٹھے رہتے تھے. چھوٹے موٹے جھگڑے جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں وہ ہو ہی جاتے تھے. تو اس پہ پرویز صاحب تھوڑا آپ بات کریں، پھر میں چاہوں گی رشاد صاحب کی طرف. اس میں جو اس کی روٹ کازز تو کافی زیادہ ہیں، لیکن جو بڑی روٹ کازز ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسکلوژن زیادہ بڑھ گئی ہے ود دا پیسہ. اگر 2-3 ڈیکیڈس کے اندر دیکھیں تو ایکسکلوژن جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہے. نیشنل سے نیچے، یا پھر ہماری اپنی ڈائیورسٹی بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر، پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے، ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، پھر ہمارے کاسٹ سسٹم ہے، پھر ریلیجنس، بہت ساری ڈائیورسٹی، پھر اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں جو اس کو پروموٹ کریں. لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر 80s اور 90s میں کافی سپیس ہوتی تھی، اسپورٹس کلچر ہمارا بہت رچ تھا، کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتے تھے. پھر اگر دیکھیں ہمارے اسپورٹس گراؤنڈ بڑے آباد تھے، اسکولوں کے لیول پہ اسپورٹس بڑی اہم بات کی آپ نے، ایونٹس تو ختم ہو گئے ہیں. جی، گاؤں کی ہر گاؤں کی اپنی شناخت ہوتی تھی. کسی کی فٹ بال کی ٹیم ہے تو کسی کی کبڈی کی. بالکل، یہ ساری چیزیں دارے ہوتے تھے جہاں پہ بچے کھیلتے تھے. اور پھر ڈیرے، ہمارے ڈیرے آباد تھے، لوگ ڈیروں میں آگے بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے. کانفلکٹ ریزولوشن کا رول بھی وہی پلے کر رہے تھے. پھر اگر دیکھیں ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں پہ فعال تھا، وہ بھی پلے کرتا رہا بہت سارے کانفلکٹ ریزولوشن یا باقی چیزوں کے اندر. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ساری چیزیں کم ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے سیکٹر کو دیکھ لیں، سول سوسائٹی کا، تو 2010 کے بعد یہ بھی بہت ہی ٹائٹ ہو گیا، اس کی اسپیس بہت کم ہو گیا.
تو گراؤنڈس کم ہوئے ہیں، آپ کا انٹریکٹ کم ہوا ہے، اسپورٹس گراؤنڈ تو ایکٹیویٹیز ختم ہو کم گئے ہیں. ہوئی ہیں، ہم لاہور میں جا کے کلچرل دیکھیں آپ کو گراؤنڈ نظر نہیں آئے. کلچرل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے جی برابر بالکل. ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ہمیں گھٹن کی سوسائٹی کے اندر چلے گئے. ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے جو کہ بڑا نیشنل لیول پہ ہے، وہ وی آر دا گروئنگ سوسائٹی. 2.5% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ہم ابھی جو 25 لاکھ ہیں، اگلے 2050 تک 25 کروڑ ہیں، جی اور 2050 میں 50 کروڑ ہوں گے. تو اتنی جہاں پہ آبادی، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جہاں پہ پہلے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اکنامیکل چیلنج ہے، سوشل چیلنج ہے، ہیلتھ کے تمام انڈیکیٹر میں لیکن ہم اس پاپولیشن کو اپنی اسٹرینتھ کیوں نہیں بناتے، ڈیویڈنڈ کیوں نہیں بناتے؟ مطلب آپ کی بات بالکل ایگزیکٹلی. صحیح ہے. اس پہ اگر مجھے جی اجازت دیں، اگر آپ جی جو اس پہ میں آتا ہوں کہ یہ اگر اس میں ہماری جو یوتھ ہے وہ 60% ہے، بلو 30 جی جو ایج ہے وہ 60. اتنی بڑی آبادی جو آپ کے پاس، وہ پوٹینشیل ہے، ہاں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. دنیا نے اس کو یوٹیلائز کیا، کیپٹلائز کیا. چائنا از ایگزامپل. تو اس نے کیسے اس کو اپنا پورا پیراڈائم شفٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے لیے وہ ایک اپرچونٹی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک وہ لائبلٹی چیلنج ہے بنتی کہ جا ہاؤ رہی ہے، ٹو لائبلٹی مینج. بنتی جا رہی ہے. ہمارے ایچ ڈی آئی جو ابھی اس سال رپورٹ آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے 2025 مئی کے اندر، ہم 168 نمبر پہ ہیں. جی دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں جن کے پورے انڈیکس ہیں ہیلتھ اور جی ایجوکیشن، لائیولیہڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس سسٹم کو، یہ جو وائلنس ایکسٹریمزم ہے، اس جی کو سپورٹ کرتی ہیں. پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کے اندر کافی زیادہ ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کریں گے، اپرچونٹیز نہیں دیں گے، ہوپ نہیں ہوگی. ہمارا یوتھ ڈیسپریٹ ہے، اس کے پاس ہوپ نہیں، اس کو امپلائمنٹ نہیں، اس کو اپرچونٹیز نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی دے آر مور ولنریبل ٹو بیکم ولنریبل ٹو وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم. جی رشا صاحب، جی آپ اس پہ کیا آپ جی کی؟ میں روٹ کازز پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ جو ٹرمینالوجیز اور لینگویج ہم یوز کرتے ہیں، اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ اور جی بالکل. کانورسیشن ہوتا ہے. اس میں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جیسے 2-3 ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، آپ نے بھی ابھی، ہم نے بھی استعمال کی، کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. جی ایک ہم نے استعمال کی پریونٹنگ وائلنٹ پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. ایکسٹریمزم. اسی طرح سے ایک ریڈیکلائزیشن جی کی ایک اصطلاح ہے. جی بالکل. ایک صرف ایکسٹریمزم بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان سب میں فرق کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایکسٹریمزم انتہا پسندی کو کہتے ہیں، اور جب ہم سی وی ای یا پی وی ای کی ٹرمینالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ان دونوں میں فرق ہے. جی جو سی وی ای کی ڈومین ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ کے ذریعے سے، پالیسیز کے ذریعے سے آپ انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پر یہ ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے کہ آپ جی کوئی بھی آپریشن کریں گے، آپ کوئی سخت قوانین لاگو جی کریں بالکل. گے، نیشنل ایکشن پلان کوئی آیا. آپ کوئرسو طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، ایک خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے جی اور آپ نے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ہر طرح کے مینز استعمال کرتے ہیں. پریونٹیو وائلنٹ ایکسٹریمزم یہ ہے کہ آپ نے وہ خطرہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو کیسے بچانا ہے، یعنی اس کو پریونٹ کرنا ہے، بالکل. اس کو بچانا ہے. تو ایکسٹریمزم ہر معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہے. انٹالرنس بھی موجود ہوتی ہے جس کو عدم برداشت کہتے ہیں. لیکن جب یہ وائلنٹ ہوتی ہے، یعنی جب اس میں تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی پرابلم بن سکتی ہے. یہ پوری دنیا کے لیے بھی پرابلم بن سکتی ہے، یہ پورے ملک کے لیے بھی بن سکتی ہے، اور یہ اس اسپیسیفک کمیونٹی کے لیے بھی بن سکتی ہے جہاں سے یہ پرابلم ایمرج ہو رہی ہے. تو یہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ کے پروگرامز ہیں جو پی وی ای کے مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان روٹ کازز کا ازالہ کیا جائے، ان کا جواب دیا جائے جن کی وجہ سے ایکسٹریمزم اور الٹیمیٹلی وائلنٹ ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ حکمت عملیاں اختیار کی جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ انگیجمنٹ کے پروگرام بنائے جاتے ہیں. تو اب وہ روٹ کازز کیا ہیں جس کو حل کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے پی وی ای کے پروگرام چلائے جاتے ہیں؟ اس میں ایک تو ہے مارجنلائزیشن. مارجنلائزیشن یہ ہے کہ جب معاشرے میں مساوات ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ وسائل اور کچھ کو کم ملتے ہیں، کچھ کو زیادہ پریویلیجز ملتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتے ہیں، کچھ کے حصے میں غربت آتی ہے، کچھ کے حصے میں امارت آتی ہے، کچھ کے حصے میں اختیار آتا ہے، کچھ کے حصے میں مجبوری آتی ہے. تو یقیناً اس سے وہ گریونسز اور ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بھی آپ نے اپنے حق لینا ہے تو آپ کو ہتھیار اٹھانا پڑے گا. آپ نے اگر
یہ مساوات پیدا کرنی ہے تو آپ کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو ان وجوہات کا خاتمہ، مارجنلائزیشن کا خاتمہ، اس کے علاوہ ایکسکلوژن جس کا پرویز صاحب نے ذکر کیا، کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں ہم آہنگی تب پیدا ہوگی جب شمولیت ہوگی، جب انکلوژن ہوئے گی. انکلوژن ہوگی. یعنی انکلوژن کو آپ شمولیت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک مجموعی مفاد کے پروگرام میں ہر طرح کے جو اس کمیونٹی کا حصہ ہیں لوگ، چاہے وہ کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مل کر کوشش کرنا اور ایک لائے عمل بنانا ضروری ہے. اگر صرف کوئی ایک سیکٹر کام کر رہا ہے اور باقی سیکٹر کام نہیں کر رہے تو وہاں کامیابی نہیں ملے گی. تو یہ جو ایکسکلوژن ہے اس کو ختم کرنا، انکلوژن کو پیدا کرنا، اور یہ جو مارجنلائزیشن ہے اس کو دور کرنا، ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا، اسٹیریوٹائپنگ کو ختم کرنا، یہ وہ ساری روٹ کازز ہیں. اس میں پاورٹی بھی شامل ہے، ان امپلائمنٹ بھی شامل ہے، ایجوکیشن اور تعلیم کے کم میں اسی مواقع بھی طرف آنے شامل والی ہیں. تھی کہ آپ ایجوکیشن پہ ہاں، کام کرتے ہیں. ان سب کو جب تو ہم ایڈریس کرتے ہیں تو ہم پی وی ای کا مقصد حاصل کرنے کی میں طرف. بالکل آپ سے یہ بات ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ چونکہ ایجوکیشن پہ بھی کام کرتے ہیں اور آپ کا بڑا کام ہے ایجوکیشن پہ، آپ کہاں لنک کرتے ہیں ایجوکیشن کو، کریکلم کو، اس روٹ کاز کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم کی شکل میں پچھلے کچھ دہائیوں میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بیہیویئر کیسے تشکیل پاتے ہیں، ہمارے رویے کیسے بنتے ہیں، ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. ہمارا بیہیویئر 2-3 چیزیں بناتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اوور آل کمیونٹی ہے، تو سوشل کنڈیشننگ، اس کے اندر کچھ نیریٹو پریویل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کی حرکیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بعض میں مایوسی ہوتی ہے، بعض میں غصہ ہوتا ہے، بعض میں رد عمل ہوتا ہے. جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ ایک فرد کے رویے میں بھی وہ چیزیں آ جاتی، ٹھیک ہے. اور ایک اس کے ساتھ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کی تعلیم ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو ہم آہنگی کی تعلیم دے رہی ہے یا وہ آپ کے اندر تفریق پیدا کر رہی ہے، وہ آپ کے اندر سینس آف سپیریورٹی یا سینس آف انفیریورٹی کریٹ کر رہی ہے، یا وہ آپ کے اندر ایک مساوات اور انسانیت اور ہمدردی کریٹ کر رہی ہے. کیا وہ آپ کے اندر ایمپتھی پیدا کر رہی ہے یا وہ آپ کے اندر دوسروں سے نفرت اور علیحدگی پیدا کر رہی ہے. تو یہ مسائل ہماری تعلیمی نصاب میں بھی ایک حد تک موجود ہیں، اور ہمارے کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ عناصر موجود ہیں، جس کا ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں اور بعض اوقات یہ بس خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور مجموعی حالات اور کانٹیکسٹ کے اندر. تو اس کا ازالہ کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا بھی میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. اس لحاظ سے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ تعلیم کا کیا رول ہے اس میں، تو تعلیم کا انتہا پسندی پیدا کرنے میں بھی ایک کلیدی کردار ہے، اور انتہا پسندی کو روکنے میں بھی ایک کلیدی کردار ہے. اس میں اگر مجھے اجازت ہے، میں ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اسکول میں آ جاتے ہیں یا انسٹیٹیوشن میں آ جاتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو دنیا میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. بچے اسکول سے 36.25 ملین بچے، 2.25 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. پنجاب کو دیکھیں تو یہاں پہ 3.5 کروڑ بچہ چٹا ان پڑھ ہے جو کبھی اسکول نہیں گیا. تو وہاں پہ آپ کی تمام جو انٹرونشنز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، وہ اتنی اثر نہیں کریں گی جتنا کہ لٹریٹ پڑھے لکھے لوگوں پہ کریں گے. اس طرح لٹریسی ریٹ کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی ہمارا پچھلے کوئی 2-3 ڈیکیڈ سے مور اور لیس وہیں پہ رکا ہوا ہے. پاپولیشن ہماری 2.5 پہ پہلے ہی بتایا تھا کہ بڑھ رہی ہے. انسٹیٹیوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ہماری ایجوکیشن دیتے بھی ہیں، پبلک اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، کیا وہ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کے آتے ہیں؟ کیا اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سوشل کوہیجن کو پروموٹ کر سکیں؟ کیا وہ اس کے اندر ٹالرنس، پیس، ہارمنی کی وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم یہ کم ہوئی ہے، کیونکہ جو آپ کو اسپورٹس ہیں یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں، یا آپ کا کریکولم سکھاتا ہے. مور اور لیس میں کچھ نہ کچھ لیکوناز ہیں، لیکن یہ جو اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا فقدان کم ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا انٹالرنس اس کے اندر کافی زیادہ بڑھنے کا اس کا سبب ہے. بالکل. میں پرویز صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہی ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ میں نے سب سے پہلے تو ماحول ہی کی بات کی کہ آپ اب اسکول میں ہیں یا نہیں ہیں. وہ ماحول تو ایک ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ اسپیسز جو ایک سیفٹی، یعنی ایک کلچرلی صدیوں سے ہمارے اندر اسپورٹس اور کلچر کے ایلیمنٹ موجود تھے، اور آہستہ آہستہ وہ اسپیسز شرنک ہوتی چلی گئیں. نتیجتاً آپ نے بتایا 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی 30 سال سے کم عمر.
یہ نوجوان آپ کی ایک بہت 64% بڑی تھا جی اسٹرینتھ اور پوٹینشیل بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی اور ایک خطرہ بھی بن سکتا ہے. تو ان کے اندر بے تحاشا انرجی ہوتی ہے. بالکل. کیا آپ نے ان کی انرجی کو کنسٹرکٹیولی پازیٹیولی استعمال کرنے کے لیے، چینلائز کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنایا ہے؟ ہاں تو آپ کی سپورٹس اور کلچر آپ کا وہ سیفٹی والو ہے جو آپ کے اندر سے فرسٹریشن کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو زندگی کی لائٹر سائڈ کو دکھاتا ہے، اور سپورٹس وہ چیز ہے جو آپ کی انرجی کو چینلائز چینلائز کرتی کرتی ہے، ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کے ریلیشن کو، آپ کو ٹیم بلڈنگ سکھاتی ہے، بالکل آپ کو یعنی کہ آپ کو ان چیزوں سے، ان نفرت انگیز چیزوں سے اور ان تفرقے والی چیزوں سے بچاتی ہے، یا بچا سکتی ہے، اگر اس کو یعنی ہم عقل مندی سے اور دھیان سے اس کو استعمال کریں. تو یہ ایک بہت بڑا وہیکل ہو سکتا ہے. مجھے بالکل ان کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ ایک اچھے اور پرامن معاشرے کا اگر آپ مشاہدہ کرنا جی. چاہیں تو اس کے اندر آپ کو کلچر اور سپورٹس اور ایجوکیشن، یہ تینوں ایلیمنٹ آپ کو یکساں انداز میں نظر آئیں گے. رشا صاحب اور پرویز صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ وقت بہت کم ہے. گفتگو آپ کی اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے ایون بڑے جو ہیں ان کو بھی یہ گفتگو سننی چاہیے، اور ہمیں بہت ضروری ہے اور ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جیسے آپ نے بہت وضاحت سے بیان کیا کہ ہمیں جو عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ارد گرد میں نظر آتی ہے، وہ ہم ریلیجس مینارٹیز کی بات کریں، وہ ہم جینڈر مینارٹیز کی بات کریں، وہ ہم ادروائز جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں یا مسلک ہیں ان کے آپس کے روابط ہیں، تو کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہیں نہ کہیں ہم ٹیررزم اور وہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس کو تھوڑا اس پہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو بہتری کی طرف ہم لے جانے میں کامیاب ہو سکیں، جس میں ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کا بڑا ہاتھ ہے، ہماری ریاست کا بڑا ہاتھ ہے، آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو عام لوگوں سے کے ساتھ جا کے کام کرتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی UNODC جیسے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آپ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں چاہوں گی اگر آپ کچھ اسپیسیفک ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ کر رہے ہیں کام. جیسے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہمیں پاکٹس میں کام کرنے کے بجائے کہیں نہ کہیں اکٹھے کام کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ نظر آئے گا. آپ کیا ریکمنڈیشنز دیں گے، یا وے فارورڈ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور آپ ریکمنڈیشنز بھی دے سکتے ہیں؟ جس میں اس میں بالکل میری ریکمنڈیشن ایک تو گورنمنٹ کے لیے ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ پبلک پرائیویٹ کلیبوریشن کی طرف جانا چاہیے. بالکل گورنمنٹ سارے مسائل حل نہیں کر سکتی. ظاہر ہے. گورنمنٹ کے پاس بے شک وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اختیار بھی زیادہ جی ہوتا ہے، لیکن جب تک عوام ساتھ نہ ہو، جی جب تک سول سوسائٹی ساتھ نہ ہو، وہ اس چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ کلیبریشن اور نیٹ ورکنگ کریٹ کرنی چاہیے، اور تاکہ وہ مل جل کر ایک دوسرے کی اسٹرینتھ میں اضافہ کر سکیں. میں ایک کام کر رہا ہوں، پرویز صاحب ایک کام کر رہے ہیں، ان کا ادارہ ایک کام کر رہا ہے، UNODC ایک کام کر رہا ہے، برگد ایک کام کر رہا ہے، ہاشو فاؤنڈیشن ایک دوسرا کام کر رہا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے کام کا پتہ اور IRC ہمیں یہ جگہ دے رہے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی کام کا پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم اس خلا کو شناخت نہیں کر پاتے، اس وائڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جس کے بغیر وہ تصویر مکمل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کولیبریٹیو اپروچ کی طرف جاؤں گا. اور ایک پیغام میں یہاں کے نوجوانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم میڈیا میں، اپنے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ یہ باتیں ریپیٹڈلی سنتے ہیں کہ پاکستان ناکام ہو گیا، یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو پاکستان سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، پاکستان سے زندہ بھاگ گیا جو وہ تو یہ مایوسی جو ہم نے پھیلا رکھی ہے، اس نے ہماری پوٹینشیل کو، ہمارے ٹیلنٹ کو، ہماری صلاحیت کو گہنا دیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں، مختلف قوموں کے عروج و زوال کا جائزہ لیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زوال کے پیریڈ سے ہر قوم گزری ہے، اور چیلنجز ہر قوم کو آئے ہیں، ہمیں بھی آ رہے ہیں. لیکن آپ اس زوال کا عروج میں تبھی بدل سکتے ہیں کہ اگر آپ اس مایوسی سے بچ سکیں. تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان آپ کا وطن ہے،
پاکستان میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر، خوشگوار اور خوشحال بنا سکتا ہے. آپ یہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ یہاں پر اعتماد سے جینا شروع کریں اور دوسروں کو جینے کا موقع دیں. بہت شکریہ. بہت ہی میرا خیال ہے اہم پیغام ہے جو آپ نے دیا ہے. جی پرویز صاحب آپ بتائیے، وے فارورڈ بتائیے، ریکمنڈیشنز، سجیشنز. جی بالکل. ایک تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. جس طرح اس نے ڈیکیڈز لیے اس کو پینیٹریٹ کرنے جی کے لیے اور یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس کو ایک پرسسٹنس، کنٹینیو اور سسٹینیبل اپروچ کے ساتھ، کولیبریٹیو اپروچ کے ساتھ، اس میں کولیبریشن سول سوسائٹی کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، ڈونرز کی ہے، سب کی، لوکل کمیونٹیز کی، تو پھر ہم جا کے اس سوسائٹی کو واپس اس اسٹیج پہ لا سکتے ہیں جہاں پہ ہم ایک ٹالرنٹ سوسائٹی تھے، پیسفل تھے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور وائلنٹ ایکسٹریمزم نہیں تھی اس وقت. تو دوسرا ایک جو سول سوسائٹی کے لیے ایک، چونکہ ہم سول سوسائٹی کے ہمیں اس کو زیادہ جانتے ہیں، جی جو کہ ہمیں جو ہمارے بینیفیشری جو ہمارے یوتھ ہیں یا باقی لوگ، اس کو بینیفیشری نہیں لینا چاہیے، اس کو پیس بلڈر کے طور پہ لینا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں ٹرولی اور دل سے ایفرٹ لگانے چاہیے تاکہ اس کو ہم اپنا ہیلپنگ ہینڈ بنائیں جو ہمیں سپورٹ کرے کمیونٹیز کے اندر یا جہاں پہ ہماری انٹرونشن ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ پارٹنر ہونے چاہیے وہ ہمارے. کرے. آپ نے انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی کہ کمیونیکیشن پہ شاید ہمیں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے نا، کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے بدلاؤ سے پورا مفہوم بدل جاتا ہے. تو یوتھ کو بھی ہمیں پارٹنر کے طور پہ لینا اور چاہیے. یوتھ جو ہے اس کو اٹسلف بھی جس طرح ارشاد صاحب نے کہا کہ وہ مایوسی، وہ آسان ہوتا ہے نا کہ میں تو حالات بڑے خراب ہیں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پوٹینشیل دی ہے، وہ یوتھ ہونا ایک اٹسلف پوٹینشیل ہے. اس کو ریئلائز کریں، اس اپنے پوٹینشیل کو، نیو اسکل سیکھیں اور اپنی ڈائمینشن سیٹ کریں. اور دوسروں کو اگر ان کو وہ بلیسڈ ہیں تو مینٹرنگ کے طور پہ کام کریں اپنی سوسائٹی کے اندر. ہماری کمیونٹیز میں بہت سے لوگ بلیسڈ ہیں لیکن وہ آئسولیٹ ہو کے اور باقیوں کو سوسائٹیز کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ جیسے نہیں ہوتا ایک سے ایک جی کو سپورٹ کرے گا تو سوسائٹی کے اندر چینج آئے گا. تو ہم نے سب نے مل کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. تو ایز اے سٹیزن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میرا اپنا رویہ میرا اپنے کولیگ کے ساتھ کیسا ہے، گھر کے اندر کیسا ہے، سوسائٹی کے اندر کیسا ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو یہ سب آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ڈونر کے لیے میری ایک جی ریکمنڈیشن ہے ڈیفینیٹلی. بہت اہم ہے. جب وہ پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، چاہے کہ اس تھیم کو جو اس کو نیچرل ٹائم ریکوائر ہو. اور یہ آپ کا پروجیکٹ کتنے عرصے کے لیے تھا؟ جو گرانٹس دی گئی تھی جی وہ 10 منتھ کی اپروکسیمیٹ جی 10، لیکن پروجیکٹ 2 سال کا تھا. جی لیکن وہ ڈونر کے پاس جو جی کمٹمنٹ 2 ایئرس کی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت کم ہے. اور اس طرح کے پروجیکٹس 5 سال کے ہونے چاہیے. کیونکہ میرا خیال ہے ہم تینوں مل کے اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں. سوشل جی بیہیویئر چینج کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ دیٹ ریکوائرڈ ٹائم، جو کہ لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں گے. اور سسٹینیبلٹی بھی تبھی آتی ہے نا جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. اور نیٹ ورکس جی بنانے ڈیفینیٹلی نیٹ ورکس ریکوائر ہوتے ہیں جو اس تھیم کے اوپر بات کر سکیں، اور وہ ہاں اس کو لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان میں اس کو کرنا چاہیے. تیسری جو گورنمنٹ کے لیے میری ریکمنڈیشن ہے، خاص طور پہ سول سوسائٹی کے لیے، پلیز گیو سول سوسائٹی اسپیس. کیونکہ ہم نے بہت سے دیکھا، ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیے ہیں، جب سوسائٹیز کو آپ یا لوگوں کو بولنے کا یا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے وہ بھی متاثر ہوں گی، نیشنل جی لاز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. اور جو ہمارا اتنا بڑا ہیومن ڈیولپ ہے، جو ہمارا ہمارا ریسورس ہے، بالکل ہیومن ریسورس ہے، پاپولیشن ہے، تو یہ سوسائٹیز وہیں سے ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہیں. تو وہ ہمیں اسسٹ کریں اس کام کے اندر تاکہ ہم لوگوں کو جو پاورٹی سے بھی نکالنے میں ہیلپ کریں، گورنمنٹ کی ایجوکیشن کے جو انڈیکیٹرز کو بہتر کریں، ہیلتھ کے انڈیکیٹر بہتر کریں، لائیولیہڈ کے انڈیکیٹر بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پی وی کو اس کا جو اچیو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، لیکن ہم اس گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جیسے ہم نیٹ ورک کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے، ہم آئندہ اس پہ بھی بات کریں گے. ریکمنڈیشنز مجھے لگتا ہے بڑی اہم آئی ہیں. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہے. آپ نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اسپیس ہماری شرنک نہ مزید کریں، ویسے پہلے بھی کافی شرنک ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی آپ نے یوتھ کے لیے بہت ہی انہوں نے اہم بات کی ہے. اور میرا خیال ہے میں بھی یوتھ سے یہ بات کہنا چاہوں گی، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ مسائل بہت ہیں، ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے.
جہاں ہمارے پاس مسائل ہیں وہاں ہمارے پاس یہ جو ہماری شناخت ہے نا، آئیڈینٹی ہے، دیکھیں ہمیں دنیا کو کوئی اور کونا نہیں دے سکتا. میں ہمیشہ اس بات پہ بہت زور دیتی ہوں کہ یہ جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جائیں ملک سے باہر، میں تو اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، جائیں وہاں جا کے بھی ہمارے ایڈوکیٹ بنے، پاکستان کے ایڈوکیٹ بنے، کیونکہ ملک سے باہر جانا، جا کے کام کرنا، کمانا، پڑھنا، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ملک چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، اس فیلنگ کے ساتھ نہ جائیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کی گفتگو کا اور بہت اہم سجیشنز دینے کا. تھینک یو ویری مچ.